نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے علاوہ، اقلاب کے با کے علاوہ لام را، ادغام کے جو لام را اور یا واو میم نون، ان حروف کو چھوڑ کے باقی جو حروف بچتے ہیں ان پہ ہم اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہے آواز کو چھپانا، اور اخفا میں جو غنہ ہوگا اس کی مقدار جو ہے 2 کاؤنٹس ہے۔ اخفا جو ہے یہ اظہار کے بالکل اپوزٹ ہے، اظہار کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جب ہم اظہار کرتے ہیں تو ہم نون کے مخرج میں زبان لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے من، من، بعید، لیکن یہ اپوزٹ ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو واضح طور پر فیل ہوگا کہ ہماری زبان جو ہے وہ مخرج میں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اخفا میں ہم کیا کریں گے، ہم نون کے مخرج سے زبان کو فاصلے پہ رکھیں گے، دور رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اخفا جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے اظہار کے، ٹھیک ہے۔ اور لائک جیسے ہم کہتے ہیں کہ اظہار میں 100% حرف ادا ہو رہا ہوتا ہے، نون جو ہے وہ 100% ادا ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ اخفا میں سمجھ لیں نون جو ہے وہ 50% اس کی ادائیگی ہوگی۔ اخفا جو ہے وہ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا جو ہے وہ اظہار اور ادغام کی درمیانی حیثیت ہے، درمیانی کیفیت ہے۔ یہ ادغام ہے، یہ ہے اخفا، اور یہ ہے اظہار۔ اظہار میں نون جو ہے وہ 100% ادا ہوگا، اور اس کے بعد اخفا میں یہ سمجھ لیں کہ نون ساکن جو ہے یا نون تنوین 50% ادا ہوگا، جبکہ ادغام میں جیسے لام اور را پہ دیکھیں تو ان سے پہلے جو نون ساکن آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل ڈسپیئر ہو جاتا ہے، وہ بالکل ادا ہی نہیں ہوتا۔ اور ادغام کے جو باقی حروف ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نون کی صفت ادا ہو رہی ہوتی ہے، نون نہیں ادا ہو رہا تھا بلکہ اس کی جو صفت غنہ ہے وہ ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ باریک اخفا کے لیے آپ نے زبان کو سیدھا رکھنا ہے اور وہ نون کے مخرج میں ٹچ نہ ہو۔ تم، زنجبیلا، جواد، تم زنجبیلا، جواد۔ اخفا میں جو آپ نے غنہ کی مقدار رکھنی ہے وہ کم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے منذر، منزلا، انسان، معشورا۔ یہاں پہ اخفا ہے، یہاں پہ دعا مال غنہ ہے، یہاں پہ اظہار ہے، یہاں پہ دعا مال غنہ ہے، یہاں پہ مد عوض عن التنوین ہے۔ ان 2 لائنز کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔